ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ خطیب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ مسلم لیگ کے گھر کی گلی بنا دو اور مخالف کے گھر کی گلی نہیں بننی۔ یہ روایت ہم نے نہیں ڈالی، ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ کام کیا، ایک چال بنائی اور اس کے مطابق کام کیا، چنانچہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں آپ سے کچھ اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 4.5 سال میں جتنا بڑا حملہ مسلم لیگ نون پر کیا گیا شاید کسی پر نہیں کیا گیا۔ کبھی کہا گیا ہم نے الیکشن چوری کیا، آپ پر بھی یہ الزام لگایا کہ آپ نے الیکشن چوری کیا۔ یہاں پی ٹی آئی کے نام لینا کوئی موجود نہیں ہے ان علاقوں میں۔ ان کے امیدوار نے 4.5 سال میں واپس نہیں آیا، کسی نے دیکھا اس کو؟ انہیں علاقے کا حدود اربا پتہ نہیں ہے۔ سیاست اس طرح کی جاتی ہے، لوگوں کی خوشیوں میں، لوگوں کے دکھوں میں شامل نہیں ہونا، لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ نعرے لگا کے سیاست نہیں ہوتی، کر کے دکھانا پڑتا ہے، جینا مرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ڈینگی حملہ کرے پشاور پہ، تم نتھیا گلی کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، واپس آؤ گے تو پھر ووٹ نہیں ملیں گے، کچھ اور ملے گا تمہیں۔ ہمارے شہر پہ یہاں ڈینگی نے حملہ کیا تھا، ہم ان گلیوں میں مارے پھرتے تھے، فاگنگ کرواتے تھے، سپریز کرواتے تھے، لاروا پکڑتے تھے، آ کے مچھر مار مہم چلاتے تھے، قبرستانوں میں جاتے تھے، وہاں جو واٹر پاٹس ہیں ان کو ختم کرتے تھے، ایک پانی جہاں کھڑا تھا وہاں جا کے پونڈنگ تھی اس کو ٹھیک کروایا ہم نے، دوائیاں ڈالی، ایم پی اے کیا، ایم این اے کیا، کاؤنسلر کیا، پولیٹیکل ورکر کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کیا، سب کے سب ہم نے ڈینگی کے حملے کا مقابلہ کیا اور پھر اللہ پاک نے ہمیں فتح دی۔ اور اس کا حال یہ ہے جو نئے پاکستان کی بات کرتا ہے، سارا دن گالیاں نکالتا ہے، اس صوبے پہ جس نے تمہیں ووٹ دیے، جس نے تمہیں حکومت بنا کے دی، وہاں پشاور میں تم بھاگ گئے وہاں سے دم دبا کے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل کے ٹائم پہ آگے کھڑا ہو، جو بھاگ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ یہ رتھیا گلی کے پہاڑوں پہ چڑھ گیا۔ جب ججز کی بحالی کی تحریک چلی، نواز شریف آگے، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ، یہ چھپ گیا جا کے اسلام آباد میں انڈر گراؤنڈ ہونا ہے، وہ باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم نے جج بحال کروا لیے۔ ہر بار بھاگ جاتے ہو بزدل، اور اس کے بعد جب وقت گزر جاتا نکل آتے ہو۔ آج پولیو پورے ملک میں کہیں نہیں ہے، صرف خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہاں سے پورے پاکستان میں آتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پشاور میں چوہے بڑھ گئے، وہ انسانوں کو کاٹنے لگے، آدم خور چوہے، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ جو چوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ کہتا میں شیروں کا مقابلہ کروں گا۔ پھر الزامات ہیں، پھر اس کے بعد لعنت ملامت ہے۔ مجھے بتائیں، لعنت ڈالنا کسی پر اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہم نہیں ڈالیں گے لعنت، کیونکہ جو لعنت ڈالتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہم ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ تم بھی اپنی اصلاح کرو، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور اتنے عمر سیدھا ہو گئے ہو، اب بڑوں والی حرکتیں بھی کیا کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ، اب اگر نہیں بن رہے تو ہمارا کوئی قصور ہے بھائی؟ ووٹوں سے بنو گے نا، سازش سے نہ بننے کی کوشش کرو۔ گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، پارلیمنٹ کو گالیاں دیتا ہے، آتا نہیں ہے وہاں سے تنخواہ ساری لیتا ہے۔ میں تو کوئی تنخواہ نہیں لیتا، خدا واسطے کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی تو کوئی تنخواہ نہیں لیتا، خدا واسطے کام کرتے ہیں۔ تم غیر حاضر بھی رہتے ہو، وہاں کے سارے بھتے بھی وصول کرتے ہو اور گالیاں بھی دیتے ہو پارلیمنٹ کو۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات مجھے بتائیے، کیا فیصلوں سے، جبر سے، اڑنگے دے کے، الزام لگا کے
سیاسی قیادت کو سیاست سے بے دخل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا تو ضیاء الحق کی پھانسی بھٹو کی سیاست کو ختم کر دیتی، مگر اس پھانسی نے بھٹو کو زندہ کر دیا. یہ تو بھلا ہو آصف زرداری کا. اگر یہ آگے سوا ستیہ ناس نہ کرتے تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کون کرتا؟ انہوں نے آئے اور سیاسی جماعت کو کچھ اور بنا دیا، ہارس ٹریڈنگ کا اڈا بنا دیا. آج کل بھی ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن کے لیے ممبروں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سے میرے بہنوں اور بھائیوں یہ کہنا چاہتا ہوں، پروپیگنڈا پہ کان نہ دیں. یہ ایک بولتا تھا روز جھوٹ، ایک آدمی روز ٹی وی پہ جھوٹ بولتا تھا. کون تھا وہ؟ اچھا، تو میں نے تو نام بھی نہیں لینا اس کا. روز جھوٹ بولتا تھا، آخر اپنے جال میں پھنس گیا. اسے کس نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو آوازیں دو؟ اسے کس نے کہا تھا؟ میں نے خود سنا. کہہ رہا چیف صاحب نوٹس لیں. لو جی، انہوں نے نوٹس لے لیتا جو، اور وہ جھوٹ لکھ کے دے آیا. سارا ہی جھوٹ. عجیب لوگ ہیں. ایک معصوم بچی کے قاتل کو پکڑو تو پھر پسند نہیں آتا. وہ ہماری بچی زینب، شہید معصوم بچی، اس کا قاتل درندہ پکڑا جائے انہیں پسند نہیں آتا. اور وہ ایک اور ہماری معصوم بچی بیٹی آسمہ، اس کے قاتل تم نے اب تک نہیں پکڑے. کس پولیس کی خیبر پختونخوا میں باتیں کرتے ہو؟ ہم اس لائن پہ آنا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم اشارے کریں. تم بازی نہیں آتے، تمہیں ہمارا کوئی کام پسند نہیں آتا، اور خود تمہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا. بناؤ نا پشاور کو لاہور جیسا. زرداری صاحب بناؤ کراچی کو لاہور جیسا. بناؤ نا. بناتے کیوں نہیں ہو؟ کراچی آگے تھا، لاہور پیچھے تھا یا نہیں تھا؟ آج لاہور کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور تم نے کراچی کو کباڑ خانہ بنا دیا، کھنڈر بنا دیا، سندھ کا بیڑا غرق کر دیا تم نے. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کھنڈرات میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جیسا یہ ہے ویسا پاکستان کو بنائیں گے. لوگ کہتے ہیں کتنے بے شرم لوگ ہیں، ان کو حیا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈھیلے کا کام نہیں کرتے. ہر وقت آپ لوگ خرابی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں سیاست میں زندہ رہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. 20 میڈیا پہ پروگرام کرو، ایک کیا باقی بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں لگے رہو. گناہگار خود ہی ہو رہے ہو، عوام پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. لوگ الحمدللہ ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ ہے، وہ دیکھتا ہے رنگ روڈ بن رہی ہے، میٹرو بس چل رہی ہے، اورنج لائن بن رہی ہے، ریلوے چل پڑی ہے الحمدللہ. کراچی کا امن واپس آ گیا. بلوچستان میں لوگ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جن آخر کار بوتل میں بند ہو گیا. سی این جی کے جو اسٹیشن ہے، سی این جی کے اسٹیشن، قطاریں یاد ہیں؟ قطاریں کس کس کو یاد ہے بتائیں؟ قطاریں لگتی تھی، اب لگتی ہیں؟ کدھر گئی؟ ختم ہو گئی. لوگوں کا یہ یاد ہے چیزیں. لوگ دیکھتے ہیں روز انڈر پاس بنتے ہیں، کالج، میڈیکل کالج، یونیورسٹیز بنتے ہیں. ابھی یہ بیدیاں روڈ پہ لیور اور کڈنی کا جو ٹرانسپلانٹ کا سینٹر بنا ہے، پورے ایشیا میں بہترین ہسپتال ہے، وہاں لوگوں کا علاج ہوگا. تو دنیا جہان کے کام ہماری حکومت نے کیے، انہیں ہمارا کام پسند کوئی نہیں آتا. پھر لے کے عدالت میں درخواستیں پہنچ جاتے ہیں، اور عدالت کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باہر نکل کے عدالت کے ترجمان بن جاتے ہیں. کوئی افواج پاکستان کا خود ساختہ ترجمان بن جاتا ہے. انہیں پوچھا جانا چاہیے کون ان کو بتاتا ہے اب یہ ہوگا. ابھی کل عمران خان نے کہا نواز شریف کو 1 مہینے بعد سزا ہو جائے گی. تمہیں ٹیلی گرام آتی ہے؟ کدھر سے آتی ہے؟ کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ کسی کی سزا کے لیے کبھی اس کو خوش ہو کے بات کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیے، ہم کوئی دشمن ہیں ایک دوسرے کے؟ دشمن نہیں ہے، مخالف ہیں. مخالف بھی کوئی جائیداد کا بٹوارا نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں بانٹنی. بھائی آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، منزل ایک ہے، منزل پاکستان ہے. اگر اس طرح سوچیں تو زبان کو کنٹرول ہو جائے گا، گالیاں نہیں نکالیں گے، لان تان نہیں کریں گے. ایک صاحب کینیڈا سے آ جاتے ہیں، کینیڈا سے سال میں ایک بار آتے ہیں پاکستان کے دورے پہ، اور تھاڑ پھاڑ کر کے واپس چلے جاتے ہیں.
نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ. اور یار کس قسم کے لوگ ہو. اور اب آپ دیکھیں یہ جو لاہور کا جلسہ تھا یہ اس لیے ناکام ہوا کہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارے سیاسی مداری ہیں. کوئی کہتا جی کہ شریعت نافذ کرو تو شریعت نافذ کا مطالبہ تو ہم سب کی خواہش ہے. کوئی ہے جو کہتا ہے شریعت نافذ نہ کرو. نبی پاک سرکار کے غلامین ہم سب ہیں. ہم اور ہمارے اولادیں ان پر قربان, ان کی حرمت پر. تقسیم کی بات کرتے ہو سستی سیاست کے لیے, الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے. جس کا دل چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے کافر قرار دے دیتا ہے. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے, اس طرح بھی کبھی ملک چلتے ہیں. یہ کوئی دانش مندی کی بات ہے؟ نفرتیں بڑھانا, فتنہ و فساد کو پھیلانا, ملک آگے نہیں بڑھتے. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں 2018 کا الیکشن اب دور نہیں ہے. بڑی کوشش کی گئی وقت سے پہلے الیکشن کرا دو, الیکشن کراؤ ہی نہ. کوئی کہتا تھا کیئر ٹیکر لے آؤ, کوئی کہتا تھا ان کی چھٹی کرا دو. اگر رب چھٹی نہ کراوے تو بندے چھٹی کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نواز شریف کے ساتھ. آج وہ وزیر اعظم نہیں ہے مگر وزیر اعظم نہ ہو کے پہلے سے زیادہ مقبول ہے. جدھر جاتا ہے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے. جلا وطن کی 8 سال کی جلا وطنی کاٹی, واپس آئے تو پہلے سے زیادہ مقبول تھے. اب کیا کرو گے نواز شریف کا؟ جو مخالفین نواز شریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی الٹی پڑ جاتی ہے, کیونکہ وہ توکل والا آدمی ہے, اللہ کے خوف والا آدمی, اللہ سے ڈرتا ہے, خدا خوفی والا آدمی ہے, پاکستان سے عشق کرتا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. کوئی ہماری محاذ آ رہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ غلط فہمی نکال دیں لوگ, کسی سے ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کے ادارے معتبر ہیں ہمارے لیے, محترم ہے ہمارے لیے. وہ عدلیہ کا ادارہ ہو یا افواج پاکستان کا ادارہ ہو, لازم ہے ملک کے لیے کہ یہ ادارے مضبوط ہوں. ان کی مضبوطی کے لیے ہم نے کردار ادا کیا ہے. کون لڑا تھا عدلیہ کی آزادی کی جنگ؟ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے. آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے. لڑائی بھی ہم لڑیں, جیلیں بھی ہم کاٹیں, معزول جج صاحبان کو بحال بھی کروائیں, لانگ مارچ بھی کریں, اپنی حکومتیں بھی توڑوائیں عدالتی نظام کی اور نظام عدل کی آزادی کے لیے. اس کے بعد اب ہمیں تانے دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں کہیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم منہ پہ پٹی تو نہیں باندھ سکتے. ہم لوگوں کو کیا کہیں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم تو بتاتے کچھ نہیں ہیں. جو ہمارے ساتھ ہوا یا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ بتا دیں تو باقی کیا بچے گا جناب؟ ہم جذب کرتے ہیں, پی جاتے ہیں, آئندہ بھی جذب کریں گے. لیکن اب ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. ملک کا سوچنا چاہیے. ملک خطرے میں ہے. امریکہ کا صدر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف. بھارت ہماری سلامتی پہ ادھار کھائے بیٹھا ہے. یہ جو سی پیک ہم لائے ہیں چائنا سے منصوبہ, بھارت کو بالکل اچھا نہیں لگتا. انہیں تکلیف ہے اس کی, ان کے پیٹ میں درد ہے. اسی طرح افغانستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی پاکستان کو. اتنے بڑے خطرات ہوں, ہم اپنے لوگوں کی روٹی پانی پوری نہ کر سکتے ہوں. ہمارا اس طرح گتھم گتھا ہونا ایک دوسرے سے وعدہ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. اس لیے ہم مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. سیاست کرو ضرور کرو, تنقید کرو, لیکن دستوں کی ربان تو نہیں ہونا, ایک دوسرے کو پڑھ تو نہیں جانا. ہماری کوئی آپس میں بھائی کوئی دشمنی نہیں ہے, اور اگر کوئی ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے سمجھتا رہے, ہم اسے اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے اور دشمن سمجھ کے آگے نہیں بڑھیں گے. ہم ایک پرچم کے نیچے رہنے والے لوگ, ایک خدا ایک رسول کو ماننے والے لوگ, قائد اعظم اور اقبال کے افکار کے پیروکار, سب حلالی پرچم کو ہم سر بلند کرنے والے لوگ. اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کہیں گے اس راستے سے جانا ہے, وہ فلاں جگہ پہنچنا ہے, میں کہوں گا نہیں اس راستے سے جانا ہے. بھائی اتنی لڑائی ہے, اس سے زیادہ اس کو نہ پھیلایا جائے. ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ دہشت گردوں کا نیٹ ورک آج ٹوٹ گیا ہے, لیکن ابھی ختم تو نہیں ہوئے, ابھی وہ موجود ہیں. ان کا مقابلہ کرنا ہے. فوج نے بھی, عوام نے بھی, سول حکومت نے بھی, پارلیمنٹ نے بھی, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی, میڈیا نے بھی مل کے
الگ الگ لڑائی سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ پیغام سب کے لیے ہے جن کے دل میں مہم جوئی کی باتیں آتی ہیں, سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں, کہ مہم جوئی کا پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. دانشمند لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مخالفین میں بھی موجود ہیں, وہاں بھی موجود ہیں لوگ. تو دانشمند لوگوں کو چاہیے کہ وہ عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں. معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ, ملک آگے بڑھے گا. یہ جو خدشات تھے کہ جی سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا, اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, خدا نہ خواستہ کیئر ٹیکر آ جائے گا, کوئی لمبا ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آئے گا, لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع نہیں ملے گا. خدا کا شکر ہے کہ جہاں جہاں سے یہ خیال تھا کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے, وہاں ایسی کوئی سوچ نہیں پائی جاتی. شوشے چھوڑنے بند کیے جائیں, ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوششیں ختم کی جائیں, ہم اپنا اپنا کام کریں. ہر ادارہ دنیا نیوز سے فی الوقت اتنا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز.